ایمان تو دیکھے کیسا ایمان تھا کہ میں نے خالق کی بارگاہ سے سوال کیا ہے، جواب مجھے ضرور ملے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب اسے آگے کہتا ہے کہ مالک نے تجھے فرمایا ہے ٹھکانہ تیرا ضرور ہے، لیکن ٹھکانہ ایسا جو جہنم کی دیوار ہے نا، جنت و جہنم کی، اس دیوار کے اندر جو سراغ ہے میں نے تجھے اس میں دینا ہے۔ وہ بندہ مسکرایا اور کھلکھلا کے ہنسا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پگلے سوچ تو صحیح، تجھے اس بات کا خیال نہ آیا کہ تو جہنم میں جل جائے گا، تو راکھ ہو جائے گا، تیرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کہنے لگا موسیٰ مجھے جلنے جلانے کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو اس بات کی خوشی ہوگی کہ میرے مالک نے میری کوئی جگہ تو رکھی ہے نا، اس کی زبان پر میرا نام تو آیا، اس کو یہ تو پتا ہے کہ میرا بندہ دنیا میں میرے سے سوال کر رہا ہے، اللہ اگر اسی بات پر راضی ہے تو موسیٰ میں بھی اسی بات پر راضی ہو جاؤں گا۔ اس کی رضا پر شاکر رہنا یہی تو حقیقی ایمان ہے، کسی اور چیز کا نام ایمان نہیں ہے۔ میرے بھائی اس بات کو یاد رکھو، پلے باندھو کہ مالک کی عطا پر شاکر رہنا، یہ تو انسان کی بات ہے۔ مجھے جانور کی بات یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ قحط سالی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، بارش نہیں ہوتی تھی، ڈھیر ساری۔ اللہ تعالی رب العالمین ہے، اللہ رب المسلمین نہیں، خالی مسلمانوں کا رب نہیں ہے، سارے جہانوں کا رب ہے وہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، مسلمانوں کا بھی رب ہے، کافروں کا بھی ہے، جانوروں کا بھی ہے، پرندوں کا بھی ہے، شجر کا بھی ہے، حجر کا بھی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا وہی رب ہے۔ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا اس کی سردرد ہے، لیکن مالک اس کو اپنی بندگی سے باہر نہیں نکالتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہ ہوئی۔ اصل میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی ہے سبحان اللہ جی اسرا ہے، لیکن اگر آپ مجھے ٹائم دیں تو اگلے جمعے جلدی آ جائیں گے اسی موضوع کو بیان کا۔ آج موضوع اچھا چل پڑا ہے، اب 15 منٹ کے اندر وہ بات تو چلے گی نہ بات ہو سکے گی، تو بہتر یہی ہے کہ اسی بات کو کر لیں۔ کیا خیال ہے؟ شاید بابا جی یہیں سے بات بن جائے، بات تو بات بننے کی نہ پتہ نہیں کس کی بن جائے، اس کے صدقے ہماری بھی بن جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مالک کی بارگاہ میں جہاں کی جزو انکساری سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جا رہے تو قحط سالی ہوگی، بارش نہیں ہوتی تھی، بارش کا ہونا بند ہو گیا، کتنا عرصہ گزر گیا، جب بارش نہ ہوئی تو جانور بھوکے مرنے لگ گئے۔ میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بندہ تو مالک کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے، کیا جانور بھی کرتے ہیں؟ کیا جانوروں کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ مالک کی زبان پر ہمارا نام آ گیا؟ کیا جو جانور ہیں وہ اللہ کی آواز کو سنتے ہیں؟ انسان تو چلو اس نے قرآن پڑھا یا اس نے حدیث پڑھی، اس کو سمجھ آئی، اس کے بعد اس نے سبحان اللہ کہا یا اپنا ایمان مضبوط کیا، یہ تو انسان ہے نا کہ انسان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے، مسلمان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے، اس کو سمجھ آتی ہے، یا دنیا کے نظام قدرت کو دیکھ کر کبھی زمین دیکھتا ہے، کبھی آسمان دیکھتا ہے، کبھی سورج چاند ستارے دیکھتا ہے، کبھی انسان کی تخلیق کو دیکھتا ہے، کبھی جانور کی تخلیق کو دیکھتا ہے، کبھی شجر اور حجر کی تخلیق کو دیکھتا ہے، کبھی زمین کی تخلیق کو دیکھتا ہے، کبھی یہ دنیا کے معاملات کو دیکھ کر بندے کا ایمان خود ہی تازہ ہوتا ہے، بندہ خود ہی کہتا ہے یار ہاں رب ہے، اس کی ربوبیت ہے۔ یہ سارا کچھ انسان تو دیکھتا ہے، کیا جانور بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ انسان کا تو یہ چیزیں دیکھ کر ایمان مضبوط ہوا نا۔ تو جانور کیا کرتے ہیں؟ چوپائے جانور۔ نبی علیہ السلام سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے رستے سے، جب دیکھا قحط سالی ہوگی، بے شمار قحط سالی ہوئی، بہت زیادہ بارش نہیں ہوتی تھی، عرصہ گزر گیا، گھاس جل گیا، جو درخت تھے وہ خشک ہو گئے اور جانور بھوکے مرنے لگ گئے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے سنانا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ آپ اپنے دل کے اندر بیٹھے بیٹھے، کھڑا بھی نہیں ہونا پڑے گا، جس حالت میں بیٹھے ہیں اسی حالت میں اگر اس کی بارگاہ سے دعا کریں گے، میرا ایمان ہے کہ مالک خالی نہیں جانے دے گا۔ کسی بندے کی بات ہوتی ہے نا، پھر تو تھی بات یار۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے اے میرے بندے جب تم میرے سے مانگتا ہے اور مانگتا چلا جاتا ہے تو میں تجھے دیتا نہیں، دیتا چلا جاتا ہوں۔ اچھا یہ تو مانگنے کی بات ہے نا، رب کہتے کس کو ہے؟
جو مانگنے والے کو دے اس کو رب نہیں کہتے، جو مانگنے والے کو بھی دے اور نہ مانگنے والے کو بھی دے اسے تو رب کہتے ہیں۔ کوئی مانگے یا نہ مانگے، وہ جس کو چاہے دینے پہ آ جائے عطا کر دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا سالی ہوگی، دعا کی، دعا مالک نے فرمایا موسیٰ نے ابھی نہیں۔ ایک دن رستے سے گزرتے ایک ہرن ملی، ہرن کہنے لگے یا موسیٰ تو اللہ کا نبی ہے، تو اللہ کا نبی ہے اور تو موسیٰ علیہ السلام ہے اور تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، آج میری ایک درخواست ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں لے جانا، تیرا کیا چلا جائے گا، تو نے تو جا کے گزارش ہی کرنی ہے نا، تو اس کا مقبول اور اس کا نیک بندہ ہے۔ یہاں پہ ایک بات بڑی مزیدار ہے، اللہ پاک نبی کی پہچان دے تو جانور کو بھی دے دے، اللہ اگر پہچان دے تو جانور کو بھی دے دے کہ تو نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا بات ہے، تھوڑی بتا تو سی کیا بات ہے۔ کہہ لیا موسیٰ رب سے پوچھ کے آنا کہ مالکا تیرے پیدا کیے ہوئے جانور بھوکے مر رہے ہیں، شجر سڑ گئے، حجر سڑ گئے، ہریالی ختم ہو گئی، مالک تو ہے بے نیاز، تیری بے نیازی میں بھی شک نہیں ہے، اے ہماری تعالیٰ تیرا کیا چلا جائے گا۔ موسیٰ میرے رب سے کہنا کہ دیکھ اب تو قحط سالی کی حد ہو گئی، اب تو جانور بھی بھوکے مر گئے، اب تو تیرے انسان جو تیرے بنائے ہوئے نائب ہیں وہ بھی بھوکے مر رہے ہیں، اے باری تعالیٰ تو بارش کب کرے گا۔ اے موسیٰ میرا پیغام، ہرن کہتی ہے، اے موسیٰ میرا پیغام میرے رب کو دے دینا اور کہہ دینا کہ مجھے بتا تو نے میری دعا قبول کی ہے کہ نہیں قبول کی۔ کون پیغام دے رہا دیکھیں ذرا، جانور کس کو پیغام دے رہے ہیں، اس کا یقین ہے کہ میرا رب میری سنے گا۔ یار جانور کا تو یقین ہے، اور بندے پہ پریشانی آئے اور دکھ آئے اور تکلیف آئے اور مصیبت آئے اور دکھ اور تکلیف اور مصیبت کی حالت میں بندہ اپنے خالق کا ناشکرا بن جائے، بندہ اس کی حکم عدولی کرنے لگ جائے، بندہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جائے، بندہ اس کی عبادت کو چھوڑ دے، حالانکہ اس کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جا کے سجدہ کریں، اس کی بارگاہ میں تو سجدہ کرنے والے فرشتے ہی کافی ہیں۔ ریت کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ خالق کا ذکر کرتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بات سنی اور دل میں خیال آیا کہ باری تعالیٰ تو ان کی بھی تو سنتا ہی ہے نا۔ یہاں مجھے ایک اور بات یاد گئی، موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایسے اپنے گھر میں بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی غیر ضروری نہیں بنائی، مالک نے ہر چیز کو اپنی شان کے مطابق بنایا ہے اور ہر چیز کے بنانے کا ایک مقصد ہے اس کا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے گھر میں بیٹھے تھے تو دیوار کے قریب سے چھپکلی گزری، تو تھوڑی سی مٹی نیچے گری اور وہ کپڑوں پہ گری۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو صاف کیا اور صاف کر کے اوپر دیکھ کے فرمایا باری تعالیٰ تو نے سارا کچھ تو پیدا کر دیا ہے، اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تجھے؟ یہ ہے دوستی، اسے کہتے ہیں دوستی، کہ جس وقت جو کام پڑے جو سوال کرے اسی سے کیا جائے۔ اللہ تو نے سارا کچھ تو پیدا کر دیا، اللہ تو نے یہ کیا، اللہ اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ قربان جائے مالک کی ذات پہ۔ اللہ پاک فرمانے گیا موسیٰ آج 3 دن سے مجھے چھپکلی سوال کر رہی تھی، اللہ تو نے سارا کچھ تو پیدا کر دیا، موسیٰ پیدا کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ وہ بے نیاز ہے، اس نے کوئی چیز غیر ضروری نہیں پیدا کی، اس نے جس کو بھی پیدا کیا کسی مصلحت اور حکمت کے تحت پیدا کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہرن نے سوال کیا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چلے گئے اور جا کے اللہ سے دعا کی باری تعالیٰ آج تیری مخلوق میں سے ایک ہرن نے مجھے سوال کیا، اچھا دل میں سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اللہ دیکھ اس نے ہرن نے سوال کیا ہے، اللہ تو سن ہی رہا تھا، اب میں تو نبی ہوں، میری بھی اللہ مرضی سے سنتا، یہی اس کی بے نیازی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، ہم کلام ہوئے، عرض کی باری تعالیٰ تیری ہرن نے، آج تیری پیدا کی ہوئی چیز نے، آج تو بندے کے پاس اگر کسی فیکٹری میں 4 بندے ملازم ہیں نا تو اس کو 2 کی خبر ہوتی ہے، 2 کی خبر ہی نہیں ہوتی۔
زیادہ ملازم ہونا تو بڑی بات کی بات ہے نا. اس کو گھر میں اگر 4 بیٹے ہیں تو باپ کو 1 بیٹے کی خبر ہے 3 کی خبر ہی نہیں ہے. اسے یہی نہیں پتا میرے بیٹے کام